ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان رہ کر ایک لمبی مدت تک 23 سال تک مسلسل لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ شریعت کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ جو شریعت اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نازل کی تھی، اللہ کے رسول مکمل اس شریعت کو لوگوں تک پہنچا چکے، تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی آخری زندگی میں میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے میں نے رضامندی کے ساتھ قبول کر لیا ہے، تمہارے لیے دین اسلام کے ساتھ میں راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہم امت محمدیہ کے لیے ایک بہت ہی بڑا انعام اور اکرام ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک یہودی آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر ہمارے مذہب میں ایسی کوئی آیت ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید منا لیتے۔ پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ تو کہا اس یہودی نے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو قرآن کے اندر آیت ہے، جو آپ کے مذہب اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، اگر ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو عید منا لیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ وہ عرفہ کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں موجود تھے اور یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول کے اوپر۔ تو پہلے ہی سے ہمارے لیے وہ دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے عید کا دن ہے۔ یوم عرفہ مسلمانوں کے لیے عظیم دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو یہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم نعمت ہے کہ ہمارے پاس دین کامل صورت میں، مکمل صورت میں، بغیر کسی کمی کے اصل اور اوریجنل شکل میں موجود ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس دین کے
حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس دین کو نازل کیا اور قیامت تک ہم اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. تو جو اصل دین ہے قیامت تک وہ اصل صورت میں باقی بھی رہنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، ہمیشہ میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم ہوگی. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، جو انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی مخالفت کی کوشش کریں گے، ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. یعنی لوگوں کی طرف سے کوشش تو ہوگی، حق پر قائم رہنے والوں کی مخالفت کریں گے، وہ انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے باوجود انہیں حق سے پھیر نہیں پائیں گے، یہ حق پر ہمیشہ قائم رہیں گے. تو قیامت تک یہ دین اصل اور اوریجنل شکل میں محفوظ بھی رہنے والا ہے، اور ہر زمانے میں اس دین پر کام کرنے والے، اس دین پر قائم رہنے والے موجود بھی ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ پوری دنیا سے اصل اور اوریجنل دین ختم ہو جائے، یا پوری دنیا میں کوئی ایسا نہ ہو جو اصل دین پر قائم ہو. گرچہ یہ کم تعداد میں ہوں گے، لیکن قیامت تک ایک جماعت ہمیشہ ایسی موجود ہوگی جو اصل دین پر قائم ہو، جو ہر طرح کے بدعتوں سے، ہر طرح کے خرافات سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کیے ہوئے ہو. یہ حدیث خود ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت کے اندر بہت ساری بدعتیں داخل ہو چکی ہیں، اور ان بدعتوں کے درمیان، ان گمراہیوں اور ضلالتوں کے درمیان ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم بھی رہنے والی ہے. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر صاف لفظوں میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود اور نصارہ 71-72 فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے، اور میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی تھی، کیا اس وقت مسلمانوں کے اندر یہ فرقے موجود تھے؟ اس وقت ایک بھی ایسا فرقہ موجود نہیں تھا. جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، سب کے سب ایک دین پر قائم تھے. دین کے نام پر کوئی تفرقہ بازی نہیں تھی، کوئی الگ جماعت نہیں تھی، الگ الگ جماعتوں میں لوگ بٹ نہیں گئے تھے. سب کے سب جتنے صحابہ تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک دین کو فالو کرنے والے. کہیں پر کوئی اختلاف ہوا اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے اور اس اختلاف کا حل انہیں مل جاتا. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں اس طرح کی کوئی جماعت الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہوں موجود نہیں تھی. لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ مستقبل میں اس امت کے اندر جماعتیں پیدا ہوں گی، الگ الگ ٹکڑیوں میں لوگ بن جائیں گے. جو اصل دین ہے اس پر تو کچھ لوگ قائم رہیں گے، لیکن اس اصل جماعت سے کٹ کر بہت ساری الگ الگ جماعتیں دنیا میں ظاہر ہوں گی. اور اس طرح کٹ کر جماعتیں ظاہر ہونے والی کتنی پہنچ جائیں گی؟ 73 جماعتیں ہو جائیں گی. بس ایک جماعت حق پر قائم ہوگی اور باقی سب کے سب جہنمی ہوں گی. کلھا فی النار الا واحدہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے، وہی ایک جماعت نجات پانے والی ہوگی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہوگی جو نجات پانے والی ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے اسے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام کی جماعت کو، کہ صحابہ کرام جس دین پر قائم ہیں، جو بھی ان کے ساتھ ہوں گے وہ نجات پا جائیں گے، جو ان کے دین کو چھوڑ کر الگ الگ گروہوں میں بٹیں گے وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشن گوئی تھی. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. صاف لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ بیان کر دیا تھا کہ جو میرے بعد دنیا میں زندہ ہوں گے
وہ شدید قسم کے اختلافات کو دیکھیں گے، معمولی قسم کے نہیں، انتہائی شدید قسم کے اختلافات ظاہر ہوں گے۔ ایسے موقع پر تم کیا کرنا؟ اللہ کے رسول نے اس کا حل بھی بیان کیا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ ایسے موقع پر جب شدید قسم کے اختلافات ظاہر ہوں، دین کے نام پر نئی نئی چیزیں ظاہر ہونے لگے، تو ایسے موقع پر میری سنت کو، سنت سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ سنت سے مراد وہ دین ہے جس پر اللہ کے رسول قائم تھے، تو جس پر میں قائم ہوں اور میرے خلفائے راشدین جس دین پر قائم ہے، اس دین کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، اس دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا۔ اگر اسی اصل دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے تو ان تمام گمراہ جماعتوں سے بچ جاؤ گے، لیکن اصل دین کو چھوڑ کر یہ ڈپلیکیٹ دین پیش کرنے والوں کے پیچھے اگر چل پڑے تو تمہیں کہاں پہنچا دیں گے؟ یہ تمہیں جہنم پہنچا دیں گے۔ تو تمسکوا بہا، اللہ کے رسول نے فرمایا، وعضوا علیہا بالنواجذ، انتہائی مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا۔ کیسے تھامے رہنا؟ اس کی مثال دیتے ہوئے کہا، ڈاڑھ کے دانت سے جیسے رسی کو پکڑا جاتا ہے تاکہ کسی طرح چھوٹنے نہ پائے، اسی طرح اس اصل دین کو پکڑے رہنا۔ جیسے آپ ممبئی لوکل میں سفر کرتے ہیں، بسا اوقات بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں بعض لوگ؟ وہ ڈنڈی پکڑ کر چڑھ جاتے ہیں۔ کتنا خطرہ ہوتا ہے، اگر ہاتھ چھوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ زندگی ختم۔ ادھر ہاتھ چھوٹا نا، نیچے گرے اور وہی زندگی ختم۔ کس طرح پکڑے رہتے ہیں جو لوگ اس طرح رہتے ہیں؟ کسی بھی طرح کچھ بھی ہو جائے یہ ڈنڈی نہیں چھوٹنی چاہیے، اگر چھوٹی یہیں سے زندگی ختم۔ تو اسی طرح اس اصل دین کو پکڑے رہنا، اگر چھوڑ دیے تو فوراً جہنم میں جا کر گر پڑو گے۔ اگر اس اصل دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کے پیچھے چل پڑے، کہاں تمہیں پہنچا دیں گے؟ وہ سب کے ساتھ تمہیں جہنم پہنچا دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں جو فتنے ظاہر ہوں گے اس کے بارے میں اپنی زندگی میں ہی تنبیہ کی تھی۔ اس وقت جس وقت اللہ کے رسول بیان کر رہے تھے صحابہ کے سامنے ان چیزوں کو، ان کے لیے یہ ایک ایسی چیز تھی جو اس وقت موجود نہیں تھی، مستقبل میں ظاہر ہوں گی۔ جیسے ابھی بھی بہت سارے فتنے ظاہر نہیں ہوئے ہیں، دجال ابھی بھی ظاہر نہیں ہوا۔ ابھی ہم لوگ دجال کے بارے میں سن رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، لیکن جن کے سامنے یہ چیز ظاہر ہو جائے گی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس چیز کو۔ تو صحابہ اکرام کے سامنے بھی جب اللہ کے رسول ان چیزوں کو بیان کر رہے تھے، ان کے لیے غیب کی چیز تھی۔ اس وقت تک ایسی کوئی بدعت ظاہر نہیں ہوئی تھی، ایسا کوئی فتنہ ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ ان قریب ظاہر ہونے والا۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے سن کر پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، پہلے سے الرٹ ہو رہے ہیں۔ چنانچہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فتنوں کے بارے میں بکثرت پوچھنے لگا۔ یہی ان کا مشغلہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے پاس جا کر ہمیشہ ان کے سوالات کس نوعیت کے ہوتے تھے؟ فتنوں سے کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول سے خصوصی طور پر وہ فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے فتنوں کی احادیث کے ماہر، متخصص اور اسپیشلسٹ ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے کتاب الفتن کے نام سے ایک کتاب قائم کی ہے۔ کتاب الفتن، فتنوں سے متعلق احادیث اللہ کے رسول کی انہوں نے بیان کی ہے اس کتاب کے اندر۔ اس میں ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمانہ بھی بیان کر دیا تھا، وہ وقت بھی بیان کر دیا تھا کہ کب اس امت میں فتنے داخل ہوں گے اور کب تک یہ امت اصل دین پر قائم ہوگی۔ یہ تحدید بھی اللہ کے رسول نے کر دیا تھا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے آپ نے فتنوں کے بارے میں بہت ساری حدیثیں سنی ہوئی ہیں، مجھے بھی کچھ سنائیں۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کس فتنے کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں؟ کس فتنے کے بارے میں انہیں خبر کرتے ہیں؟ شہوت کے فتنوں کے متعلق، یعنی انسان خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے شیطان کے چکر میں پڑ کر جو گناہیں انجام دیتا ہے، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ انسان جانتا ہے کہ گناہ ہے، کوئی ایسا ہوگا جو نہ جانے کہ گناہ ہے، اس کے باوجود انسان کیا کرتا ہے؟ شیطان کے چکر میں پڑ کر ان گناہوں کو انجام دیتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے گناہ میں گرفتار ہے تو پوری امید ہے کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے توبہ کر کے پھر صحیح راستے پر آ جائے، کیونکہ وہ خود جانتا ہے غیبت کر رہا ہوں، اچھا کام نہیں کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، اچھا کام نہیں کر رہا ہوں۔ تو دل کے اندر جو ایمان ہے کبھی بھی اسے صحیح راستے پر لا سکتا ہے، وہ توبہ کر کے صحیح راستے پر آ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی بدعت میں گرفتار ہو گیا تو وہ اسے برحق سمجھتا ہے، اسے دین سمجھتا ہے، اب اس سے توبہ کر کے صحیح دین کی طرف رجوع کرے، اس کی امید بڑی کم ہے، کیونکہ جس پر وہ قائم ہے اسے وہ برحق سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، آپ لوگ غلط ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جن فتنوں کے بارے میں سنا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ حدیثیں سنائیں فتنوں کے بارے میں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کے فتنے کے بارے میں انہیں حدیث سنانا شروع کرتے ہیں؟ جو شہوت سے متعلق فتنے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان فتنوں میں اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو نماز، روزہ، صدقات و خیرات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس طرح کی نیکیاں ان گناہوں کو مٹا دیں گی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں کس فتنے کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں، میں ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں جن کا تعلق شہوت سے ہے، جن کا تعلق خواہشات نفس کی اتباع سے ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو نہ جانے کہ یہ گناہ کے کام ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے؟ میں ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، کن فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں؟ جو اس امت کے اندر سمندر کی لہروں کی طرح داخل ہوں گی۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المؤمنین، آپ کو اس بارے میں غور و فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اس بارے میں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ فتنے کب داخل ہوں گے، کیسے داخل ہوں گے، کس طرح لوگ پریشان ہوں گے ان فتنوں کے تعلق سے؟ آپ کو اس بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، آپ کو یہ فتنے اس دنیا میں نظر نہیں آنے والے، آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک کیا ہے؟ بند دروازہ ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھول کر اس امت میں فتنے داخل ہوں گے؟ تو جواب میں کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں، کھول کر فتنے داخل نہیں ہوں گے اس دروازے کو، بلکہ توڑ کر اس امت میں فتنے داخل ہوں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کھول کر داخل ہوتے تو پھر امید تھی کہ دوبارہ اس دروازے کو بند کر دیا جائے اور امت فتنوں سے محفوظ رہے، لیکن اگر دروازے کو توڑ کر داخل ہوں گے تو قیامت تک اس دروازے کو بند دوبارہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بار جو اس امت میں فتنہ داخل ہوا اور اصل دین کو بگاڑنے کی کوشش شروع ہوئی تو ہر آنے والا دن دینی اعتبار سے اس سے زیادہ برا ہوگا۔ آج جو دین کی شکل و صورت ہے، آئندہ کل اس سے زیادہ بری شکل و صورت آئے گی۔ ایک سال کے بعد آج دیکھیں بہت ساری بدعتوں سے آج محفوظ ہیں ہم، ہر سال کچھ نئی بدعتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور جو ایک بار بدعت ظاہر ہو گئی وہ بدعت ختم نہیں ہوتی ہے، وہ اور مزید نئے بچے دیتی ہے، آئندہ سال مزید نئی بدعتیں۔ آپ یہی دیکھ لیں عید میلاد النبی کے بارے میں یا محرم کے سلسلے مہینے میں جو بدعتیں انجام دی جاتی ہیں، ہر سال نئی نئی چیزیں آپ پائیں گے۔ گزشتہ سال جو بدعتیں تھیں اس سال مزید اس میں بعض چیزوں کا اضافہ ہو گیا ہے، اس کے بعد والے سال اور کچھ چیزوں کا اضافہ ہو گیا۔ تو یہ بدعت کی صفت ہے، ہمیشہ اس کے اندر اضافہ ہوتے رہتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر توڑ کر اس دروازے کو داخل ہوں گے تو قیامت تک اس دروازے کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ بعد میں لوگ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے
کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے اس دروازے کے بارے میں کہ بند دروازہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں جواب میں کہ جس طرح رات کے بعد دن آنے والا ہے، کسی کو شک ہے اس میں؟ ابھی یہ رات گزر جائے گی اور پھر دن ظاہر ہو جائے گا آئندہ کل، کسی کو شک ہے اس بارے میں؟ کہ جس طرح اس میں سب کو یقین ہے نا، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہے، اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ خود بند دروازہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے یہ خود پیشن گوئی کر دی تھی کہ جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے تب تک دین اصل شکل و صورت میں موجود ہے، لیکن جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جائے گا اور اس بند دروازے کو توڑ دیا جائے گا، اس کے بعد جو فتنے داخل ہونا شروع ہوں گے تو ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے زیادہ خطرناک ہوگا، اور قیامت تک اس دروازے کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت تک دین کو بگاڑنے کی کوشش جاری رہے گی اور ہر آنے والا دن مزید نئی بدعتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ چنانچہ جو اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی 100% وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتنوں کے لیے بند دروازہ تھے ان کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر نماز کی حالت میں، فجر کی نماز کے لیے انہوں نے صرف ابھی اللہ اکبر کہا تھا کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی اس نے پہلے ہی مسجد کے ایک کونے میں جگہ لے لی تھی، اس کے ہاتھ میں 2 دھاری خنجر تھا اور نماز کی حالت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، جس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد شہید ہو گئے۔ یہ مجوسی اسی مسجد میں جب پکڑا گیا تو اپنے آپ کو قتل کر ڈالا، خودکشی کر لی، پتہ چلا۔ اور یہ روایت کہاں پہ ہے؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے بالکل صحیح سند سے۔ تو یہ مجوسی کہاں مارا گیا؟ مسجد نبوی کے اندر، اور خودکشی کی موت سے مرائی۔ لیکن اس کی قبر کہاں موجود ہے؟ ایران کے اندر، اور سب سے زیادہ متبرک جگہوں میں سے ایرانی روافظ اس قبر کو شمار کرتے ہیں، اس کو مزار کی حیثیت دیے ہوئے ہے، اور سب سے زیادہ ان کے یہاں مقدس جگہوں میں شمار ہوتی ہے یہ، اور اس کا آ کے طواف کرتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ مارا گیا تھا کہاں پہ؟ یہ مدینے کے اندر، لیکن دل کے اندر خباثت ایسی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر اس کے نام سے مزار بنایا تاکہ اہل سنت کو تکلیف دے سکیں، اپنے دل کا بغض ظاہر کر سکیں۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور اس امت کے اندر فتنوں کا دخول ہوا۔ یہاں سے اس امت کے اندر فتنے داخل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنتے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس زمانے میں عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی جو رہتا تھا مدینے میں، عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی، اس نے اسلام کا بظاہر اظہار کیا، دل کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، اور مدینے سے نکل کر پہنچا کوفہ، شام، مصر جیسے دور دراز کے علاقوں میں، جہاں پر صحابہ اکرام یا تو نہیں تھے یا انتہائی کم تعداد میں تھے، کیونکہ ان لوگوں کو جو صحابہ اکرام سے دور ہیں، علم اور علماء سے دور ہیں، انہیں گمراہ کرنا بڑا آسان ہے، اور جو علماء سے قریب ہے انہیں گمراہ کرنا آسان نہیں ہے۔ چنانچہ دور دراز کے علاقوں میں جا کر اپنے زہریلے افکار کو پھیلانا شروع کیا، کئی طرح سے صحابہ اکرام کے تعلق سے لوگوں کو بدظن کرنا شروع کیا، جس میں سے ایک فکر تھی اس کی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنا نائب اور اپنا خلیفہ ڈکلیئر کر دیا تھا، لہذا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ابھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حق کو غصب کر لیا ہے۔
اللہ کے رسول کی وصیت کو ٹھکرانے کی وجہ سے یہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں آل بیت اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے آڑ میں صحابہ اکرام کے تعلق سے بغض ظاہر کرنا شروع کیا اور انہیں بدظن کرنا شروع کیا۔ اوپر سے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ہے ہمارے خلیفہ بنے ہوئے ہیں، یہ مالی غبن کے شکار ہیں، اور انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو پورا حکومت کے عہدوں پر بھر دیا ہے، حالانکہ یہ سفید جھوٹ تھا۔ اس طریقے سے باہر کے لوگوں کو جو مدینہ سے دور تھے انہیں بدظن کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہیں کھڑا کیا، یہاں تک کہ یہ حضرات مدینہ پہنچے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے ہی انہوں نے دم لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور ان کے اوپر کیا الزامات لگائے گئے؟ یہاں تک کہ انہیں قتل کرنے کو ان لوگوں نے سب سے متبرک عمل سمجھا، کہ اس وقت اگر سب سے زیادہ مقدس عمل کوئی ہے، سب سے اہم عبادت کوئی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا۔ فتنہ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک انسان سب سے بڑے گناہ کو انجام دے اور اسے سب سے بڑی نیکی سمجھے، اسی کو فتنہ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص کسی گناہ کو انجام دے اور گناہ سمجھ کر کرے، وہ فتنہ نہیں ہے، وہ تو معمولی ہے، کسی بھی وقت توبہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک گناہ کو انجام دے رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں سب سے عظیم عبادت انجام دے رہا ہوں۔ عثمان کون ہے؟ جنہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دو بار نہیں بے شمار موقعوں پر جنت کی خوشخبری سنائی، جو اس وقت روئے زمین پر سب سے اللہ کے ولی، سب سے بڑے بزرگ موجود تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے مال اور جائیداد کی قربانی دے کر جنت خریدنے کی کوشش کی تھی، اپنے ذاتی جائیداد کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے قربان کر دیا تھا، لٹا دیا تھا۔ وہ شخص معمولی دنیا کے لیے آخرت کو قربان کر کے مالی غبن کریں گے؟ مال کے اندر دھوکہ دھڑی کریں گے؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اور پوری جائیداد مسلمانوں کے لیے وقف کی ہوئی ہے، ان کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں زہر بھرا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کے مال کو ہڑپ رہے ہیں، ہم اور آپ کے مال کو یہ غبن کر رہے، ہڑپ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے مسلمان ہجرت کر کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو پینے کے پانی کے لیے بڑی مشکلوں کا سامنا تھا۔ ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا جس کا مالک ایک یہودی تھا، اور لوگوں کو پانی دینے میں بڑا پریشان کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ کاش کوئی اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے آسان کر دیتا اس کنویں سے پانی پینے کو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے پیسے سے پورے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، ملکیت بھی باقی نہیں رکھی، یہ نہیں کہ میں مالک ہوں، بلکہ اسے اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اعلان کیا کہ اب مسجد چھوٹی پڑ گئی ہے، اب اس کی توسیع کی بہت سخت ضرورت ہے، اور مسجد کی تعمیر میں حصہ کوئی لے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر کوئی اللہ رب العالمین کے لیے دنیا میں ایک مسجد کی تعمیر کرتا ہے، تعمیر میں شرکت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے موقع کی طاق میں رہتے تھے، کب پیسہ دے کر جنت خریدنے کا موقع ملے، کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول جو بھی خرچ آئے وہ میری طرف سے، اور مسجد کی تعمیر میں اکیلے شرکت کی اور پوری تعمیر میں انہوں نے حصہ دیا۔ پھر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، جسے جیش اسرہ کہا جاتا ہے، سب سے مشکل غزوات میں سے اللہ کے رسول کی زندگی کی، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج ہمیں سخت تعاون کی ضرورت ہے، جس سے جو کچھ ہو سکے تعاون پیش کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا کیونکہ آج میرے پاس اچھا خاصا مال موجود تھا، آج موقع تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں۔
فرماتے ہیں کہ آدھا مال لے کر اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوا. اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا کہ اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیا. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر آپ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ دل دوسروں کے پاس کہاں سے موجود ہوگا؟ یہ تصور اور یہ ذہنیت کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کر دینا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کتنا تعاون پیش کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جب کیا کہ ہمیں جنگی اسلحوں کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے. اس زمانے میں ایک اونٹ آج کے دور کے ایک کار کی طرح ہے. اس زمانے کا ایک اونٹ آج کے دور کے ایک کار کی طرح ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میری طرف سے 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ. ایک جنگجو کو جن ساز و سامان کی ضرورت پڑتی ہے، تلوار کی ضرورت ہے، زرہ کی ضرورت ہے، ہیلمٹ کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ میری طرف سے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں. پھر تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مزید تعاون کی ضرورت ہے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول مزید 100 اونٹ میری طرف سے. پھر تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی بھی ضرورت باقی ہے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مزید 100 اونٹ میری طرف سے. ایک ہی مجلس میں 300 اونٹ قربان کیے. اللہ رب العالمین کے راستے میں 300 اونٹ صدقہ کیے پورے ساز و سامان کے ساتھ. کتنے دینار دیے؟ 1000 دینار لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا. دینار کس کو کہتے جانتے ہیں؟ سونے کے سکوں کو. اس زمانے میں کوئی 25 دینار اگر پا لیتا، کسی کے پاس 25 دینار کی مالیت ہوتی تو اس کو علاقے کا سیٹ کہا جاتا. جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے علاقے کے یہ سیٹ ہیں، سب سے بڑے مالدار. تو اس معاشرے میں کسی کے پاس 25 دینار اگر ہو جاتا تو اسے علاقے کا سب سے بڑا مالدار تصور کیا جاتا تھا. یہ سیٹ ہے ہمارے علاقے کا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا پیش کیا؟ 1000 دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا. حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول الٹ پلٹ رہے ہیں ان دیناروں کو اور کہہ رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کریں تب بھی ان کے لیے جنت تک ہے. عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اگر آج کے بعد ایک بھی عمل نہ کرے تب بھی. تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے اوپر ان ظالموں نے کیا الزام لگایا کہ یہ سرکاری مال میں گھوٹالا کر رہے ہیں، ہمارے مال میں گھوٹالا کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. وہ معمولی دنیا کے لیے آخرت کو داؤں پر لگائیں گے، لیکن ان ظالموں نے انہیں قتل کرنا سب سے بڑی عبادت سمجھا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور ان کے خلیفہ بننے کے بعد یہ مزید اپنی خباثت میں آگے بڑھتے رہے. یہ جماعت مزید اپنی خباثت میں آگے بڑھتے رہے. اس خبیث نے عبداللہ بن سبا نام کا یہودی لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایسے ایسے خبیث اور باطل افکار داخل کیے جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس زمانے میں. ایک تو صحابہ اکرام کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرنا اور یہ کہنا کہ یہ سب کے سب ظالم ہیں اور یہ سب کے سب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے غاصب ہیں، چنانچہ یہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ان کا عقیدہ تمام صحابہ اکرام کے بارے میں سوائے گنتی کے چند لوگوں کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 2 ہاتھ کی انگلیوں میں جتنی تعداد ہوتی ہے نا اتنی بھی نہیں پہنچتی ان کے پاس، جن کو وہ کہتے ہیں کہ اصل دین پر باقی تھے. باقی تمام صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد یہ سب کے سب کافر ہو چکے تھے، مرتد ہو چکے تھے. جن میں ان روافض کے نزدیک سب سے بڑے کافر اس امت کے ابو بکر صدیق، دوسرے نمبر پر سب سے بڑے کافر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کا نظریہ ہے. صحابہ اکرام ابو بکر صدیق اور عمر فاروق
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये क्या अकीदा रखते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह वो ज़ानिया है, हालांकि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बराअत का ऐलान किया है। इसी तरह दूसरे सहाबाए किराम के बारे में यही नजरिया रखते हैं, अपनी नमाजों के अंदर इन सहाबाए किराम के बारे में लानतें भेजते हैं, तबर्रा भेजते हैं। बाज़ाब्ता वीडियोस मौजूद है आज के जमाने में, उनकी किताबों में वाज़ेह तौर पर ये चीजें लिखी हुई है और बाज़ाब्ता आज भी वो इसी अमल पर जारी सारी है। उनके वीडियोस मौजूद हैं जिसमें नमाज के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेकर लानतें भेज रहे हैं, तबर्रा भेज रहे हैं। तो ये इनके दीन और ईमान का हिस्सा है कि ये सब के सब काफिर हो चुके हैं। अब जरा गौर करें कि अगर वो अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को काफिर समझते हो तो हमें और आपको मुसलमान समझते होंगे? इसके बावजूद इखवानियों की आंख नहीं खुलती और इनके बारे में हुस्ने ज़न रखते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं और हमारे दोस्त हो सकते हैं। उनके बारे में सिर्फ हुस्ने ज़न ही नहीं रखते बल्कि अहले सुन्नत के खिलाफ उनका साथ देते हैं कदम कदम पर। ये जमात जो जाहिर हुई, तमाम तरह की गुमराहियां जो इंसान तसव्वुर कर सकता है इसके अंदर मौजूद है। जो इस्लाम की बुनियादी अकायद हैं, हर अकीदे में आप पाएंगे कि इस जमात ने मुखालिफत की, चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हो, चाहे कुरान करीम के बारे में हो, चाहे सहाबाए किराम के बारे में हो, चाहे अल्लाह के रसूल के बारे में हो, चाहे दीनी मसाइल के ताल्लुक से हो, हर जगह पर इनके यहां कुफ्र और शिरकी आपको नजर आएगी। अभी सहाबाए किराम के बारे में हमने कहा कि तमाम सहाबा को ये काफिर समझते हैं और कहते हैं कि जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब अबू बकर और उमर को होगा। अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल करे, कलमा पढ़ाते हैं बाज़ाब्ता कि कहो कि अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक से मैं बरात का ऐलान करता हूं, उनके कलमे के अंदर बाज़ाब्ता शामिल है। और ये चीजें जो हम कह रहे हैं ये ऑन द रिकॉर्ड है और बाज़ाब्ता ऐसी वीडियोस मैंने अपने फेसबुक पेज पर शेयर भी की हुई है। बाज़ाब्ता सामने वाले को पढ़ा रहे हैं कलमा जिसमें ये जुज शामिल है कि अबू बकर और उमर पर लानत भेजनी होगी तब तो मुसलमान हो सकते हो वरना मुसलमान नहीं हो सकते। एक शख्स अगर कह रहा है इनके एक जाकिर से कि अगर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार करूं, उसके साथ शिर्क ना करूं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाऊं, कलमे शहादत का इकरार करूं, तो क्या मैं जन्नती हो सकता हूं? तो जवाब में क्या कहता है कि अगर अबू बकर और उमर को काफिर नहीं समझते, इन पर लानतें नहीं भेजते हो, तो इबलीस भी तुमसे बड़ा मुमिन है, तुमसे बड़ा पाकीज़ा है। तुम इबलीस से बड़े खबीस और जिंदीक और मुनाफिक और जहन्नमी। अबू बकर और उमर पर जब तक कोई लानत ना भेजे इनके नजदीक वो मुसलमान नहीं हो सकता। इनके दीन के बुनियादों के अंदर यह दाखिल है कि अबू बकर और उमर पर पहले तुम लानत भेजो, उनको काफिर कहो, तभी तुम मुसलमान हो सकते हो। जैसे आपको अगर कोई शख्स आकर कहे कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, अब उसे क्या कहेंगे? कलमे शहादत का जब तक इकरार नहीं करोगे तब तक मुसलमान नहीं हो सकते। चाहे तुम नमाज पढ़ो, चाहे रोजा रखो, चाहे हज करो, चाहे कुरान की तलावत करो, चाहे सदकात व खैरात करो, मस्जिद की तामीर कर दो, लेकिन कलमे शहादत नहीं पढ़ोगे अगर, मुसलमान हो सकते हो? नहीं हो सकते। तो इनके यहां ये बुनियाद है मुसलमान होने के लिए कि अबू बकर और उमर को पहले काफिर कहो, उन पर लानत भेजो, तब तुम मुसलमान हो सकते और ना मुसलमान ही नहीं हो सकते। तो आपके बारे में और हमारे बारे में वो ये गुमान रखे कि ये मुसलमान नहीं हो सकता है, ये नामुमकिन है, तसव्वुर नहीं है रवाफिज के दीन में ऐसे शख्स को मुसलमान तस्लीम कर लेना जो अबू बकर और उमर को काफिर ना समझता हो और उन पर लानतें ना भेजता हो। तसव्वुर से बाहर की चीज है। हाँ, अलबत्ता इनके दीन के अंदर ये अकीदा बड़ा अहम है कि तकिया करना दीन का अहम हिस्सा। तकिया किसे कहते हैं? इनके यहां तकिए का मतलब यह है कि अपना जो असल अकीदा है उसे छुपा कर रखो और लोगों के सामने वो अकीदा जाहिर करो जिस मुआशरे में तुम रहते हो, और उस मुआशरे में लोग तुमसे जिस अकीदे को सुनकर खुश होंगे वही बयान करो तुम। अगर किसी ऐसे इलाके में रहते हो जहां पर अबू बकर और उमर को लोग ताज़ीम करते हैं, वहां पर उनकी ताज़ीम को जाहिर करो। अभी खामेनाई की जो मौत हुई है
یہ بھی بعض دفعہ کیمرے کے سامنے آ کر صحابہ اکرام کے بارے میں اچھے جملے کہتا تھا، احترام کا اظہار کرتا تھا، اور خود اپنی کتابوں میں ان صحابہ اکرام پر لعنتیں بھیجا ہوا، کتابیں مطبوع ہے اور وہ خود چھاپ رہے ہیں۔ تو یہ ان کے دین و ایمان کا حصہ ہے، تقیہ کرنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، اپنا اصل عقیدہ چھپا کر رکھو، اور جس ماحول میں تم رہتے ہو، جس جگہ پر رہتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہی عقیدہ ظاہر کرو جو ان لوگوں کا، تاکہ تم ان کے عتاب سے محفوظ رہو، ان کی طرف سے تم پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ابھی خلیفہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ان کے سامنے کچھ لوگ سجدے میں گر پڑے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہکا بکا رہ گئے، یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ ہی اللہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ لوگ ظاہر ہو چکے ہیں اس خبیث عقیدے کے ساتھ کہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ اللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی سمجھایا انہیں کہ میں اللہ رب العالمین کا مخلوق، ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، لیکن یہ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب بھی دیکھتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے میں گر پڑتے۔ 3 دن تک مسلسل انہیں سمجھاتے رہے اور ان کی یہ حرکت جاری رہی، جیسے نظر آئے سجدے میں گر پڑے ان کے سامنے اور کہتے انت آپ ہی اللہ ہو، آپ ہی اللہ ہو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے بعد خندق کھودنے کا حکم دیا، آگ جلانے کا حکم دیا، اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے توبے سے انکار کر دیا تھا زندہ جلا ڈالا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے زندہ جلانے والی، یہ کسی ضعیف حدیث کے اندر اور من گھڑت کوئی قصہ نہیں ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لوگوں کو زندہ جلا ڈالا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زندہ جلا دیا ہے، تو کہا کہ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو ان کو زندہ نہیں جلاتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آگ کی سزا دینے کا حق بس اللہ رب العالمین کو۔ اگر میں ہوتا تو میں کیا کہتا کہ یہ سب کے سب مرتد ہو چکے ہیں اور مرتد کی سزا قتل کرنا ہے، تو میں ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ اس معاملے میں متفق ہیں کہ یہ کافر ہو چکے ہیں اور انہیں قتل کرنا چاہیے۔ البتہ جو سزا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ان کا اپنا اجتہاد تھا، اور اس اجتہاد میں انشاءاللہ مأجور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ اجتہاد کیا ہو کہ جب یہ مجھے اللہ کہہ رہے ہیں تو تمہارے لیے یہی سزا ہونی چاہیے جو اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ علی کل حال یہ واقعہ بالکل صحیح سند سے ثابت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے انہیں اللہ رب العالمین کا مقام دے کر سجدہ کیا تھا سب کو زندہ جلا ڈالا۔ ان کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اتنا خراب ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا جہمیہ کی طرح یہ بھی انکار کرتے ہیں۔ قرآن کو یہ مخلوق کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دوسرے صفات کا انکار کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ تمام صفات ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں سے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مرآت الانوار نامی ایک کتاب ہے، یہ شیعہ مذہب کی کتاب ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کر رہے ہیں، یہ جھوٹا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں کہا، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام ہے۔ کیا نقل کر رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ انا رب الارض الذی تسکن الارض بہ، یعنی زمین کا پروردگار میں ہی ہوں، میرے ہی حکم سے زمین آباد ہے اور پر رونق ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ علی رضی اللہ تعالیٰ ایسا کہیں گے کہ میں خود زمین کا رب ہوں؟ صحیح بخاری کی روایت میں کیا ہے کہ جنہوں نے رب کہا ان کو انہیں زندہ جلا ڈالا، اور یہ اپنی کتابوں میں ان کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی تھی کہ میں رب ہوں، میری ربوبیت کو تم تسلیم کرو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح
اصول الکافی جو ان کے امام کلینی کی تصنیف ہے، جانتے ہیں اس کتاب کا مقام و مرتبہ شیعہ کے نزدیک کیا ہے؟ روافض کے نزدیک اصول الکافی کو وہی مقام حاصل ہے جو ہمارے نزدیک صحیح بخاری کو حاصل ہے۔ ہمارے نزدیک جو صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ ہے نا، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہم کسے مانتے ہیں؟ صحیح بخاری کو۔ روافض کو آپ پوچھیں گے تو ان کے نزدیک اصول الکافی کو یہی مقام حاصل جو ان کے امام کلینی کی تصنیف ہے۔ اس کے اندر اصول الکافی میں ایک عبارت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، قال ابو عبداللہ ثم مسحنا بيمينه فافضى نوره فينا وقال ايضا ولكن الله خلقنا بنفسه۔ ابو عبداللہ جو جعفر صادق کی کنیت ہے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دائیں ہاتھ سے ہمیں لمس کیا، چھوا، اور اس طرح سے اپنے نور کو ہم میں منتقل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا نور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کیا ہے؟ منتقل کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے پھر اپنے ذات کے ساتھ ہمیں جمع کر دیا، ایک جگہ کر دیا ہے۔ یعنی جو اللہ ہے وہی علی ہے، جو علی ہے وہی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ فاسد عقیدہ رکھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ رب العالمین کو پکارو۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نحن واللہ الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من عباده عملا الا بمعرفتنا، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم ائمہ، اپنے شیعوں کے یہاں 12 امام ہیں، 12 امام ہیں، یہ ان کے خود ساختہ امام ہیں۔ اہل سنت والجماعت اسے باطل سمجھتے ہیں، اور ان کے سب سے آخری امام کون ہے؟ محمد حسن العسکری۔ اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ غائب ہو گئے تھے۔ یہ کیا ہو گئے تھے؟ یہ آخری امام، انہیں امام غائب کہتے ہیں۔ سامرہ کے سرداب میں یہ غائب ہو گئے تھے، اور آج تک اس سرداب کے سامنے جا کر وہ روزانہ آواز دیتے ہیں کہ اے ہمارے امام، آپ باہر نکلیں اور ہمیں ان مصیبتوں سے نجات دلائیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے اپنے ایک خطاب میں کہا تھا کہ ایک مرتبہ میں گیا وہ سرداب دیکھنے کے لیے، اور جا کر دیکھا کہ جس سرداب میں یہ روزانہ جا کر آواز لگاتے ہیں، کہا کہ یہاں سے تو چوہا بھی نہیں نکل سکتا، امام کہاں سے نکلے گا؟ یہاں سے تمہارے امام نکلیں گے؟ یہ اپنے اس امام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ امام جو ابھی غائب ہو چکے ہیں، قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، اور ظاہر ہو کر اصل قرآن جو اللہ نے نازل کیا تھا، یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ بھی ہم بیان کریں گے۔ اس قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں یہ ابھی ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان کی کتابوں سے۔ کہتے ہیں کہ اصل قرآن کو امام غائب ظاہر کریں گے قیامت سے قریب، اور ابو بکر و عمر کو قبر سے نکال کر سولی پر لٹکائیں گے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر سے نکال کر زنا کی حد نافذ کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خبیث عقیدہ یہ رکھتے ہیں اپنے اماموں کے تعلق سے، اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نبیوں سے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہوا۔ یہ اللہ کے رسول کی توہین نہیں ہے۔ ان کے ائمہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی گناہ نہیں کر سکتے، معصوم ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ کوئی نبی، کوئی فرشتہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ امام غائب ظاہر نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایک فلسفہ دیا ہوا ہے ولایت فقیہ کا، سنتے ہوں گے اس لفظ کو آپ۔ ابھی جو ان کے پیر و مرشد ہے، خمینی، پھر خامنائی، اور پھر اس کے بعد جو آئیں گے، کہتے ہیں کہ یہ ان کے نائب ہے جب تک وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ یہ خمینی کیا ہے؟ ان کے امام غائب کے نائب ہیں، جب تک وہ ظاہر نہیں ہوتے یہ ان کی نیابت کریں گے دنیا میں، لہذا ان کو جو مقام حاصل تھا ان کو تب تک وہ مقام حاصل ہوگا۔ اس لیے ان کے یہاں تصور نہیں ہے کہ خمینی کی مخالفت کریں، ان کی مخالفت کرنا اللہ کی مخالفت کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مقام دیتے ہیں وہ،
قرآن کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور باضابطہ اپنے مجلسوں میں علل اعلان کہتے بھی ہیں۔ ان کا نظریہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو اصل قرآن تھا اس کے 3 حصے میں سے 2 حصے کو حذف کر دیا، چھپا لیا، اور ابھی جو ہمارے پاس آیا ہے وہ بس 1 حصہ آیا ہے، 3 حصے میں سے بس 1 حصہ، 2 حصہ ہی صحابہ کرام نے ہڑپ کر لیا ہے، چھپا لیا ہے۔ اور جو موجود بھی ہے نا اس کے اندر بھی آیتوں کے اندر بہت تحریف کی ہوئی ہے، چنانچہ جہاں بھی وَنَزَّلْنَا کا لفظ ہے نا وہاں اس کے بعد فی علی موجود تھا، ان لوگوں نے اسے حذف کر دیا۔ فی ولایت علی یہ لفظ موجود ہے وہاں پر ان کے مطابق، اور صحابہ اکرام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان تمام آیتوں سے حذف کیا۔ مکمل صورتیں انہوں نے حذف کر دی۔ کہتے ایک صورت تھی قرآن میں سورۃ النورین کے نام سے، مکمل صحابہ اکرام نے حذف کر دیا ان کے مطابق۔ ایک صورت تھی ان کے مطابق سورۃ الولایہ کے نام سے، اس پورے سورے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کے بعد وہی خلیفہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈکلیئر کر دیا تھا، صحابہ اکرام نے پورا حذف کر دیا۔ ایک سورہ تھی سورۃ الخلا کے نام سے، کہتے صحابہ اکرام نے پورا کا پورا حذف کر دیا، کچھ بھی باقی نہیں رکھا۔ سورۃ الفجر جو قرآن کے اندر ہے والفجر ولیال عشر، اس سورے کا نام وہ کیا رکھتے ہیں؟ کہتے اس سورے کا نام ہے سورۃ الحسین۔ یہ ان کا نظریہ ہے قرآن کریم کے بارے میں۔ لوگ سن کر تعجب کریں گے کہ یہ بھی کوئی مسلمان عقیدہ رکھ سکتا ہے، لیکن شروع سے لے کر آج تک تمام روافض کی کتابوں میں یہی عقیدہ موجود ہے، اور آج بھی ان کی مجلسوں کے اندر جب بھی قرآن کا تذکرہ ہو سنیں آپ پائیں گے کہ اسی عقیدے کو لوگوں کے سامنے سکھا رہے ہو۔ 1 2 نہیں 15 سے زائد کتابوں میں شیعوں کی میں نے دیکھا یہی عقیدہ حرفاً لکھا ہوا کہ قرآن ہمارے پاس ابھی جو موجود ہے وہ محرف شکل میں ہے، اصل شکل میں موجود نہیں۔ صحابہ اکرام نے اسے حذف کر دیا تھا، ہڑپ لیا تھا صحابہ اکرام نے۔ چاہے قمی کی تفسیر ہو، چاہے کلینی کی جو کتاب ابھی ہم نے کہا اصول الکافی ہو، بلکہ ابھی مرزا حسین نوری تبرسی، یہ بھی 100 سال پہلے کی تقریباً بات ہے، ایران کے اندر وہ کتاب چھپی تقریباً 100 سال پہلے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، یہ کتاب کا عنوان ہے، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، یہ کتاب کا ہیڈنگ ہے، عنوان ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر ہم نے ثابت کر دیا ہے بے شمار دلائل سے کہ ابھی موجودہ قرآن جو ہمارے درمیان ہے یہ موجودہ قرآن محرف ہے، اصل ورجنل نہیں ہے۔ باضابطہ اسی بارے میں مستقل کتاب لکھی ہوئی ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہیں گے پھر جب ان کا یہ عقیدہ ہے تو اسی قرآن کو کیوں پڑھتے ہیں وہ؟ ہم ان کے مسجدوں میں جائیں تو یہی قرآن تو پاتے ہیں، کوئی دوسرا قرآن تو نہیں ہے۔ وہ نماز کے اندر بھی قرآن کی تلاوت جب کرتے ہیں تو اسی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تو جب ان کا عقیدہ ہے کہ محرف ہے تو پھر اسی قرآن کو پڑھتے کیوں ہیں؟ ایک بڑا شبہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب سنیں خود انہی کی کتابوں کے اندر۔ وہ خود اپنے کتابوں میں ذکر کرتے ہیں کہ جب تک امام غائب ہمارے ظاہر نہیں ہوتے تب تک اسی قرآن کو تم پڑھتے رہو۔ جو لوگوں کے درمیان ابھی موجود ہے، ہمارے امام غائب ظاہر جب ہوں گے تب وہ اصل اور اوریجنل قرآن لائیں گے، اس وقت ہم اصل اور اوریجنل قرآن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے۔ لیکن تب تک ہمیں کس قرآن کو فالو کرنا ہے؟ تب تک اسی کو پڑھنا ہے اور اسی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ لیکن ہمارے امام غائب جب آئیں گے تو اس کے بعد ہم اصل اور اوریجنل قرآن لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور اسی قرآن کی اتباع کریں گے۔ اس قرآن کو ہم اصل اوریجنل نہیں مان سکتے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ قرآن کے بارے میں ان کا نظریہ ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ان کا نظریہ گزر چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اصل نبوت ملنے والی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے کر بھیجا کہ علی کو دے کر آئیں یہ نبوت،
لیکن غلطی سے محمد ابن عبداللہ کو دے کر چلے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نظریہ ہے اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں۔ متعہ ان کے یہاں ایک سب سے متبرک عمل ہے۔ متعہ کسے کہتے ہیں؟ وقتی طور پر کسی لڑکی سے اتفاق کر لینا، ولی کی بھی ضرورت نہیں، گواہ کی بھی ضرورت نہیں، ایک لڑکا لڑکی آپس میں اتفاق کر لے کہ 2 دن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ اس سے آسان کوئی راستہ ہو سکتا ہے زنا کا؟ اسے انہوں نے صرف شریعت کا درجہ نہیں دیا کہ شرعی طور پر جائز ہے، بلکہ ان کے نزدیک انتہائی عظیم عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اسے، اس زنا کو انہوں نے عبادت کا درجہ دیا۔ اسی کو فتنہ کہتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا نا کہ کوئی شخص گناہ کا کام کرے عبادت سمجھ کر، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا۔ تو روافض نے زنا کو اس قدر فروغ دیا ہے کہ زنا کو انہوں نے عبادت بنا کر پیش کر دیا کہ کوئی اگر کسی لڑکی سے متعہ کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ متعہ کی فضیلت پر ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، ذرا میں تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزوں کو پڑھنا مشکل ہے۔ بحار الانوار کے اندر ابو جعفر کا قول نقل کر رہے ہیں، صالح بن عقبہ اپنے باپ کے توسط سے ابو جعفر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے باپ کا بیان ہے کہ میں نے ان سے پوچھا للمتمتع ثواب، کیا متعہ کرنے والوں کو نیکی ملے گی؟ تو جواب میں کیا کہا، ان کان یرید بذلک وجہ اللہ تعالی وخلافا علی من انکرها لم یکلمها کلمتا الا كتب الله له بها حسنہ ولم يمد يده الیها الا كتب الله له حسنہ فاذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فاذا اغتسل غفر الله له بقدر ما صب من الماء على شعره قلت بعدد الشعر قال بعدد الشعر۔ یہ بحار الانوار کے اندر کی عبارت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا کہ کیا متعہ کرنے والوں کو نیکی ملے گی، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ اگر اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لیے اور مخالفین جو منکرین ہیں متعہ کے، ان کی مخالفت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو جس عورت سے یہ بے حیائی کا کام کر رہا ہے نا، تو کہہ رہا ہے کہ اس عورت سے جب بات چیت کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے لیے نیکی لکھے گا، اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو اس کے عوض بھی اللہ رب العالمین اس کے لیے اجر و ثواب لکھے گا، اس سے ہم بستری کرے گا تو اللہ رب العالمین اس سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جب غسل جنابت کرے گا تو جتنے بال ہیں، جب سر پر پانی ڈالے گا تو جتنے بال ہیں ہر بال کے عوض اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ متعہ کی فضیلت ہے۔ اس طریقے سے اس زنا پر ان لوگوں نے ابھارا اپنے نوجوان، یہاں تک کہ یہ خمینی جو ہلاک ہوا چند سالوں پہلے، ایک ان کے بہت ہی خاص شاگرد تھے، موسوی کے نام سے یہ مشہور تھے۔ انہوں نے، میں آپ کو ان کی اسے پڑھ کے دکھاتا ہوں، للہ ثم للتاریخ کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی، للہ ثم للتاریخ۔ یہ پہلے خمینی کے خاص شاگرد ہوا کرتے تھے، لیکن جب یہ کتاب لکھی تو بغاوت کی وجہ سے قتل کر ڈالے گئے۔ موسوی کا انجام کیا ہوا؟ ان کو قتل کر دیا اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے۔ للہ ثم للتاریخ کتاب موجود ہے۔ یہ اس کتاب کے اندر خمینی کا ایک واقعہ 4 سالہ بچی کے ساتھ متعہ کرنے کا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس نے ایک 4 سالہ بچی کے ساتھ عراق میں متعہ کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہم رات بھر اس بچی کی چیخ و پکار سنتے رہے۔ یہ ان کا چہرہ ہے۔ جہاں تک اہل سنت والجماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو یہ انتہائی تاریخ ہے، شروع سے لے کر آج تک ان کے ہاتھ اہل سنت والجماعت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ ابھی چند سالوں کے اندر
جیسے ایک ملک لیا، ملک شام، بشار اسد کی حکومت تھی، یہاں پر صرف اس ملک میں ان روافض نے مسلمانوں پر، اہل سنت پر جو ظلم و ستم ڈھایا ہے، پورے دشمنان اسلام کی تاریخ کو ایک طرف کر دیں تب بھی ان کے عشر اشر تک نہیں پہنچ سکتا۔ فلسطین میں یہودیوں نے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم نہیں ڈھایا ہے، اس سے کہیں زیادہ ان روافض نے اہل سنت پر ظلم و ستم ڈھایا، ملک شام کے اندر، ایران کے اندر، لبنان کے اندر، اور اس کے قریبی سیریا کے اندر، اور ان ممالک میں، سیریا ہی کو ملک شام کہتے ہیں، بشار اسد کی حکومت تھی، سیدیانہ جیل کی آپ یہ پڑھیں، روزانہ ہزاروں لوگوں کو زندہ قتل کیا جاتا تھا، اور کیسے تڑپا تڑپا کر مارا جاتا تھا۔ اس جیل کے اندر جو زمین کے اندر ہے، انڈر گراؤنڈ، چیخو پکار کی لوگ روزانہ آواز سنتے تھے، اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آخر کہاں سے چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے۔ بعد میں انکشاف ہوا، جب اس جیل کو توڑا گیا اور وہاں تک پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں پر اس طرح اہل سنت کو اس طرح عذاب دیتے تھے۔ تو یہ ان کی تاریخ ہے، ہمیشہ ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے لگے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے، حالانکہ ان کی کتابوں کو آپ پڑھیں پائیں گے کہ مسجد اقصی کے تعلق سے ان کا نظریہ اور عقیدہ ہے ہی نہیں کہ کوئی یہ مقدس مسجد ہے، یہ مانتے ہی نہیں مسجد اقصی کو کوئی مقدس مسجد ہے۔ کہتے ہیں مسجد اقصی نام سے جو مسجد ہے نا، وہ آسمان میں، وہ دنیا میں ہی نہیں۔ تو جن کے یہاں تصور ہی نہیں ہے مسجد اقصی کے تقدس کا، کیا ان کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے اور اس کے بارے میں یہ محنت کریں گے، جب ان کے دین و ایمان کے اندر شامل ہی نہیں ہے اس مسجد کی حرمت اور اس مسجد کا تقدس؟ تو ان سے یہ امید کرنا کہ یہ مسجد اقصی کے لیے لڑیں گے اور مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے، اس سے بڑی بیوقوفی نہیں ہو سکتی۔ آخر میں وقت ختم ہو رہا ہے، یہ بہت لمبا باب ہے، اور ان کی کالی تاریخ کو، ان کے صرف کپڑے کالے نہیں ہوتے، دل اس سے کہیں زیادہ کالا ہوتا ہے۔ ان کی کالی تاریخ کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں آپ کے سامنے ایک کتاب کو پڑھنے کا مشورہ دوں گا، ڈاکٹر وسیم محمدی حفظہ اللہ کی ایک کتاب بڑی زبردست آئی ہے، زاویہ نگاہ، اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ ان کی اور ایک کتاب آئی ہے، رافضیوں کی کہانی، خود ان کی کتابوں کی زبانی۔ ان دو کتابوں کو صوبائی جمعیت ممبئی سے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ دو کتابیں مل جائیں گی۔ اگر کوئی اردو نہیں پڑھنا جانتا، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، آپ صوبائی جمعیت ممبئی سے رابطہ کریں، آپ کو انشاءاللہ کتاب مل جائے گی۔ فری میں نہ ملے تو کتاب کی قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، 100-200 روپے ہی قیمت ہوگی اس کی۔ مرشد پبلیکیشن دہلی سے بھی کتاب چھپی ہوئی ہے، صوبائی جمعیت ممبئی سے بھی کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، ان روافض کی حقیقت جاننے کے لیے، خصوصی طور پر غزہ اور فلسطین کے نام پر پوری امت مسلمہ کو جو انہوں نے بیوقوف بنایا ہے، اس حقیقت کو ضرور آپ پہلے سمجھیں کہ کس طرح پوری امت مسلمہ کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہے، اور ان کا قدم قدم پر اخوانیوں نے ساتھ دیا ہے۔ اسی کا ایک دوسرا ورژن ہے اخوانیت۔ اہل سنت کے درمیان روافض کو پروموٹ کرنے کا کام کیا ہے اس جماعت نے، جماعت اسلامی اور اخوانیت نے۔ عرب دنیا میں اخوانیت ان کو کہتے ہیں، بر صغیر کے اندر جماعت اسلامی کو۔ روافض پوری اسلام کی تاریخ میں اہل سنت کے یہاں مبغوضیت، بغض اور نفرت کی نگاہ سے ہی دیکھے جاتے تھے، لیکن اخوانیوں نے اور جماعت اسلامی والوں نے انہیں اہل سنت کے درمیان پروموٹ کرنے میں اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے باطل عقائد کو بھی درست ثابت کرنے میں اپنی زندگی گزار دی ہے۔ یہاں تک کہ ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے انہوں نے خامنہئی کی موت پر نماز جنازہ تک کا اہتمام کیا، اور شہید اور پتہ نہیں کیا کیا القابات عطا کیا، اور ان کی خوشامد میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو صحابہ اکرام سے محبت ہوگی تو کیا وہ گوارا کر سکتا ہے کہ ان کو کافر کہنے والوں کو ہم شہید کہیں، اور ان کو کافر کہنے والوں کو اپنا بھائی اور دوست کہیں؟ اگر کسی کے ماں کے تعلق سے، گرچہ وہ بد کردار کی ہو، کوئی شخص ممبر پر کھڑے ہو کر نام لے کر کہے کہ فلاں کی ماں بدکار عورت ہے، زانیہ ہے، برداشت کر پائے گا کوئی؟ کوئی ادنا درجے کا گیا گزرا مسلمان بھی ہو، خود شراب پیتا ہو، تب بھی برداشت کر پائے گا؟
کہ میری ماں کے بارے میں تم لوگوں کے درمیان اس طرح غلط الزام لگا رہے ہو؟ اگر وہ بد کردار کی ہو تب بھی برداشت نہیں کر پائے گا. اور یہ روافظ اپنی مجلسوں میں صرف نہیں، اپنی کتابوں کے اندر، بلکہ اسے اپنے دین و ایمان کا حصہ مانتے ہیں. اپنی نمازوں کے اندر تک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زانیہ کہتے ہیں. اور کوئی اتنا بے غیرت ہو جاتا ہے کہ ان کی اما کو یہ زانیہ کہے اور یہ اسے اپنا بھائی ماننے کے لیے تیار ہے، اپنا دوست اور اپنا سب کچھ ان کو مانتے ہیں. جو آپ کی اما کو اپنا اما تسلیم نہ کرے اور انہیں زانیہ کہیں، وہ آپ کا بھائی دینی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ان کے عقائد سے واقفیت حاصل کریں، زندگی گزاریں حقیقت کو جان کر، لوگوں کے ساتھ بہاؤ میں جذبات میں نہ بہہ جائیں. دین سب سے قیمتی چیز ہے ہمارے نزدیک، باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. یہود اور نصارہ کا کفر واضح ہے، کسی ادنا درجے کے مسلمان سے یہ توقع کوئی نہیں رہ سکتا کہ وہ یہود اور نصارہ کو اچھا سمجھتے ہوں گے. لیکن یہ روافظ، ان کی تاریخ بھی ان سے کمتر نہیں ہے مسلمانوں کی دشمنی میں. یہود و نصارہ کھلم کھلا ہمارے دشمن ہیں اور زندگی بھر انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا، لیکن ان روافظ نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کا خون بہایا ہے. یہ چھپے ہوئے ہمارے دشمن ہیں. تو دشمنی میں دونوں ہمارے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کو نقصان پہنچانے میں کسی نے کوئی کمی نہیں برتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کیا کرتا ہے، ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ساتھ بھیڑا دیتا ہے اور یہ ظالمین آپس میں لڑ کر مرنے لگتے ہیں. تو خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان کیا ہوا کہ کبھی ہم ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ خود ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر نیست و نابود ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہوا، ایسا یقیناً ہو سکتا ہے اور شاید کہ ابھی وہ موقع آیا ہے کہ جب ایک ظالم دوسرے ظالم کے خلاف برسر پیکار ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جہاں کہیں پر کوئی اہل اسلام کا ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. جو بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کہیں پر بھی اللہ رب العالمین مسلمانوں کا کوئی دشمن ہے، اللہ رب العالمین دشمنوں سے نپٹ لے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین اہل غزہ کی خصوصی طور پر حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین کی غیبی مدد فرمائے. اللہ رب العالمین مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں کے چنگل سے اس کو آزاد فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.